إلى يوم الجزاء ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث العظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم. محترم و مکرم بزرگان ملت، نوجوان دوستو، عزیز ساتھیوں، جمادی الثانی کی آج 22ویں تاریخ ہے اور پوری دنیا میں خلیفہ رسول، یار غار رسول، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی جا رہی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محافل منعقد کی جا رہی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کی جا رہے ہیں اور بیان کیا جانا چاہیے بھی. عزیزان گرامی قدر، پچھلے جمعہ کرناٹک کے دورے کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پایا تھا. اس سے پہلے والے جمعہ میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تذکرہ آپ کی خدمت میں رکھا تھا اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ضرور آپ کی خدمت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب رکھوں گا. تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ نے توفیق دی تو میں ضرور عرض کروں گا. آج چونکہ 22 ہے، 2 دن قبل یعنی 20 جمادی الثانی کو سیدہ کائنات خاتون جنت بضعۃ النبی سیدتنا فاطمۃ الزہرا البتول سلام اللہ علیہا کی ولادت بابرکت کی تاریخ میں گزری ہے. تو عزیز دوستو، اسی مناسبت سے میں مختصر سا تذکرہ سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آپ کی خدمت میں رکھوں گا. عزیزان گرامی قدر، سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کون ہیں؟ مسلمانوں کا بچہ واقف ہے. پوری دنیا میں مردوں میں اگر کوئی نام سب سے زیادہ مسلمانوں میں کوئی نام رکھا جاتا ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، محمد سے بڑھ کر مسلمان کوئی نام نہیں رکھتے. پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیں، پوری دنیا میں مرد حضرات، مردوں کا نام، مسلمان مردوں کا جو نام ہوتا ہے، آپ کا نام سلمان ہوگا، ذیشان ہوگا، رضوان ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، مگر اس سے پہلے برکت کے لیے ہی صحیح مسلمان اپنے نام کے ساتھ محمد لگایا کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، کیوں لگاتے ہیں؟ اس واسطے کہ مسلمانوں کو اپنے سرکار سے بہت پیار ہے. عزیزان گرامی قدر، محمد اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کیوں کرتے ہیں؟ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نام برکت والا ہے. جس گھر میں محمد نامی کوئی شخص ہوتا ہے اس گھر میں برکت ہو جایا کرتی ہے. عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں کو اپنے سرکار سے غیر معمولی محبت ہے. عزیزان گرامی قدر، حضور کو جس قدر مسلمان چاہتے ہیں، آپ اس پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں مسلمان کسی اور سے اس قدر پیار نہیں کرتے. اللہ کے بعد اگر کسی سے پیار ہے، اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت ہے، اللہ کے بعد اگر کسی سے وابستگی ہے، اللہ کے بعد اگر کسی سے قلبی تعلق ہے، اللہ کے بعد اگر مسلمان کسی کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے. عزیزان گرامی قدر، وہ ذات سے محبت کی وجہ سے، اس ذات سے لگاؤ کی وجہ سے، اس ذات سے عقیدت کی وجہ سے، اس نام سے بھی محبت ہو گئی ہے جو اس ذات کی طرف منسوب ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہاں 100 آدمی ہیں تو 50 آدمی کہیں نہ کہیں میرا خود نام محمد رضوان. عزیزان گرامی قدر، اسی طرح ہے پوری دنیا کے مسلمان اپنے ناموں کے ساتھ محمد لگاتے ہیں، مرد ناموں کے ساتھ. اور عزیز دوستو، خواتین کی طرف اگر آپ بڑھیں، لڑکیوں کی طرف اگر آپ دیکھیں، عورتوں کی طرف اگر آپ دیکھیں تو عورتوں میں سب سے زیادہ کثرت سے نام مسلمانوں میں اگر کوئی پایا جاتا ہے تو وہ نام ہے فاطمہ. عزیزان گرامی قدر، مردوں میں مرکز عقیدت
جہاں رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے، مردوں کو جو ذات پیش کرتی ہے، اسلام کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا نام مردوں میں اگر کوئی ہے، اسلام کا اگر کوئی ہے تو رسول اللہ کا نام نامی محمد۔ اور عزیزان گرامی قدر، مسلمان خواتین کو کوئی نام ریپرزنٹ کرتا ہے، مسلمان خواتین کی کوئی نام نمائندگی کرتا ہے، مسلمان خواتین کو کوئی نام پیش کرتا ہے، تو عزیزان گرامی قدر وہ رسول اللہ کی شہزادی سیدتنا فاطمہ الزہرا کا نام نامی اس کی گرامی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، فاطمہ سے بڑھ کر پاپولر نام آپ پوری مسلم دنیا میں خواتین کے لیے نہیں بتا سکتے۔ کیوں یہ نام اس قدر کثرت سے رکھا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے محبوب کا نام اگر محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو سرکار جس سے پیار کرتے ہیں اس ذات کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے رسول سے جس کو پیار ہوگا اس کے دل میں فاطمہ الزہرا کی محبت ضرور ہوگی۔ عزیز دوستو، اب یہ سوال بڑا اہم بھی ہے کہ کیا حضور کو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی تھی کہ انہی کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ بی بی زینب بھی ہیں، بی بی رقیہ بھی ہیں، بی بی ام کلثوم بھی ہیں، چوتھی صاحبزادی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا ہے، چوتھی بیٹی ہیں۔ مگر عزیزان گرامی قدر، سب سے زیادہ ان کا ذکر ہوتا ہے، سب سے زیادہ عقیدت ان کے نام کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ پیار دنیا ان سے کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، کیا ان تینوں صاحبزادیوں کی کوئی اہمیت اسلام میں نہیں؟ بلا شک و شبہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہیں، حضور کے خون مبارک کا حصہ ہیں۔ حضور کی 4 بیٹیوں سے عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 2 سے زائد بیٹیاں عنایت فرمائیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنات کا لفظ استعمال فرمایا۔ بنات 1 کو نہیں کہتے، بنات 2 کو نہیں کہتے، بنات 3 یا 3 سے زائد کو کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، قرآن نے بنات کہہ کر یہ واضح فرمایا کہ حضور کی بیٹی 1 نہیں ہے، حضور کی بیٹیاں 4 ہیں۔ حضور کی شہزادی 1 نہیں ہے، حضور کی شہزادیاں 4 ہیں۔ حضور کی لخت جگر 1 نہیں ہے، حضور کی ماہ پارے 4 ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مگر سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو نام ہے وہ غیر معمولی نام ہے۔ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے؟ اس کے پیچھے بڑے ریزنز ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، ایک اور آیت مبارکہ سناتا ہوں۔ عزیز دوستو، آپ خود محسوس کریں گے ہوا کیا۔ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، سورۃ الکوثر کے پس منظر میں آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں، تو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے منافقین نے حضور کو طعنہ دینا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے۔ ابتر ہو گئے کا مطلب کیا؟ ایک ایسی ہستی جس کا ذکر باقی نہیں رہے گا۔ کیوں ذکر باقی نہیں رہے گا؟ عام طور پر انسان کا نام اس کی اولاد سے باقی رہتا ہے، تو مدینہ کے منافقین نے کہا اب چونکہ حضور کے بیٹے کوئی نہیں رہے دنیا میں، حضور کا نام مٹ جائے گا اور حضور کا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا گیا تھا حضور پر، اب جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حبیب سے محبت ہے، حضور خاموش رہے، حضور کو ابتر کہا گیا، رسول اللہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، حضور غمزدہ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی، ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اس کی مختلف توضیحات اور تشریحات کی گئی۔ کوثر کیا ہے؟ کسی نے کہا حوض کوثر دیا، کسی نے کہا امت کی کثرت دی، کسی نے کہا ذکر کی کثرت دی۔ عزیز دوستو، جو دل کو بھانے والی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے مصطفیٰ آپ کا نام کیسے مٹ سکتا ہے؟ ہم نے تو آپ کو کوثر سیدتنا فاطمہ الزہرا عطا فرما دیا ہے۔ جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات مبارکہ ہے اور پھر ان کی اولاد اور نسل مبارکہ ہے، آپ کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اے مصطفیٰ آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، آپ کا نام بھی باقی رہے گا، آپ کا خاندان بھی باقی رہے گا۔ کس سے باقی رہے گا؟ سیدتنا فاطمہ الزہرا کے ذریعے باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، کس نے سوچا تھا کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے 2 ایسے صاحبزادے تولد ہوں گے جو امت کے لیے سب سے عظیم سرمایہ ہوں گے، جن سے عزت امت کی ہوگی، جس سے نام امت کا برقرار رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک امام حسن، ایک امام حسین، پھر ان کی اولادوں کو مٹانے کی سازشیں کی گئی کربل میں۔ عزیز دوستو، یہ خاندان مٹنے والا نہیں، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے
انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرما دی ہے فاطمۃ الزہرا کی شکل میں۔ اب یہ خاندان، اب یہ نسل، اب یہ مبارک برکت والی نسل اب قیامت تک مٹنے والی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ سلسلہ جاری ہے، اور برکت اللہ نے رکھی کتنی ہے عزیزان گرامی قدر، پوری کائنات میں کسی کے خاندان میں اللہ نے اتنی برکت نہیں رکھی جتنی برکت سیدتنا فاطمۃ الزہرا کے خاندان میں اللہ نے رکھی ہے۔ عزیز دوستو کتنی برکت ہے، اس خاندان کا عالم کیا ہے۔ دو شخصیتوں کا ذکر میں ضرور کروں گا اس خاندان کے حوالے سے۔ ایک شخصیت کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر کے نام سے جانتی ہے، دوسری شخصیت کو دنیا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری کے نام سے جانتی ہے۔ عزیز دوستو یہ دونوں کے دونوں کون ہیں؟ ایک وہ ہے جو ولایتیں بانٹا کرتے ہیں، جو جس کے گردن پر اگر وہ کسی کی گردن پر اپنا قدم رکھ دیں اللہ اسے اپنا ولی بنا لیا کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ غوث اعظم دستگیر جن کو دنیا کہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں یہ کمال، یہ مرتبہ، یہ بلندیاں، یہ سرفرازیاں جو مجھے نصیب ہوئی ہیں یہ ذاتی طور پر نصیب نہیں ہوئی، فاطمۃ الزہرا کی خون کی برکتوں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں۔ یہ کمال سیدتنا فاطمۃ الزہرا کے خون کا ہے کہ میں پوری دنیا کے سارے ولیوں کا سردار بن گیا۔ اور عزیزان گرامی قدر دوسری ہستی جس کو پورا ہندوستان غریب نواز کے نام سے جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے، جس کو دنیا اسلام کا سب سے بڑا مبلغ کہا جا سکتا ہے، مبلغ اعظم، دنیا کا سب سے بڑا مبلغ اسلام حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی۔ عزیز دوستو وہ کون ہے؟ 90 لاکھ لوگوں کو جس نے اسلام کا کلمہ پڑھایا۔ عزیز دوستو ان کی خدمت میں آپ حاضری لگائیں۔ ہم بڑی کوشش کر کے ایک آدھ آدمی کو بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا ہے۔ اے غریب نواز یہ کمال کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں لوگوں کمال تلاش کرنے والوں، کمال کے سر چشمے کو سیدتنا فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ یہ برکت معین الدین حسن چشتی کے وجود میں اگر پائی جاتی ہے تو فاطمۃ الزہرا کے خون کی برکت ہے۔ عزیزان گرامی قدر انقلاب برپا کیا ہے سیدتنا فاطمۃ الزہرا کے نسل مبارک نے اس پوری کائنات میں۔ عزیز دوستو ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں جاننا ہے، ہمیں پہچاننا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خاندان مبارک کی عظیم المرتبہ ہستی کی طرف۔ میرے دوستو آپ جس قدر ان سے عقیدت رکھیں گے اسی قدر آپ پر کرم ہوگا۔ یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اہل بیت رسول سے پیار کرے، آل رسول سے پیار کرے، خاندان رسول سے پیار کرے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطرت مبارکہ سے پیار کرے۔ عزیز دوستو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور سے محبت ہو، حضور کے بچوں سے کوئی لگاؤ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر حضور کے بچوں سے محبت نہیں ہے تو دل مردہ ہے، ابھی اسلام دل میں نہیں اترا۔ عزیزان گرامی قدر جب بھی حضور کسی کے دل میں آتے ہیں خود بخود سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی اس کے دل میں آ جایا کرتی ہیں، علی کے مرتضیٰ بھی ساتھ ہوتے ہیں، عزیزان گرامی قدر حسن و حسین بھی ساتھ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو پنجتن کہتے ہیں۔ لاجک کیا ہے پنجتن کے پیچھے؟ یہ کیا بیس لیس ہے یا اس کے پیچھے کوئی بیس بھی ہے؟ عزیزان گرامی قدر جامع ترمذی کی حدیث ہے حضور پر آیت تطہیر نازل ہوئی۔ میں اشارے دے رہا ہوں سیدتنا فاطمۃ الزہرا کی پوری زندگی بیان کرے کس میں گیارہ ہے، کس میں گنجائش ہے، کون طاقت رکھتا ہے، ان کا نام لینے کی ہماری حیثیت نہیں، ہم نام بھی لیتے ہیں تو اپنی بخششوں کا سامان کر لیا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو اتنی عظیم المرتبت ان کی ہستی اور شخصیت ہے، بس میں آپ کی خدمت میں اشارے دے رہا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آیت اتری، اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے ارادہ کیا ہے ہر قسم کی گندگی کو تم سے دور رکھنے کا، تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کرنے کا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور پر آیت نازل ہوئی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ام سلمہ اس حدیث مبارک کی راوی ہیں، حضور نے اپنے صحابہ کو کہلا بھیجا جاؤ فاطمہ کے گھر بلا لاؤ علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو۔ صحابہ دوڑے، عرض کیا سیدہ آپ کو رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں۔ سیدہ کائنات مولا علی شیر خدا، امام حسن، امام حسین، یہ چاروں ہستیاں حضور کے حکم پر دوڑے دوڑے حضور کے گھر آئی۔ حضور کملی اوڑے بیٹھے تھے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمۃ الزہرا کو حضور نے دیکھا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر اس پوری کائنات میں حضور نے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس قدر اہتمام کے ساتھ کسی کا استقبال نہیں کیا۔ عزیزان گرامی قدر سیدہ فاطمۃ الزہرا، صدیق اکبر آتے حضور بیٹھے رہتے، فاروق اعظم آتے حضور بیٹھے رہتے، چونکہ حضور آقا ہے۔ حضرات ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے مرتضیٰ، سب کے سب رسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ علی آئے رسول اللہ بیٹھے رہتے، عثمان آئے رسول اللہ بیٹھے رہتے۔ حضور حضور ہیں، حضور آقا ہے، حضور
मुर्शिद हैं, हुजूर मौला हैं, हुजूर रहबर हैं। अजीज़ान गिरामी क़द्र वो क्यों उठेंगे? मगर अजीज़ दोस्तों, सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सय्यदा इंटर हुई हो और हुजूर अपने मकाम पर बैठे रहे हों। हुजूर बैठे रहते तब भी खड़े हो जाते, लेटे रहते तब भी खड़े हो जाते। इरशाद फरमाते फ़ातिमा आ गई हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा आई, हुजूर उठकर खड़े हो गए, इस्तक़बाल किया, कभी पेशानी चूमते अपनी शहज़ादी की, कभी हाथ चूमते अपनी शहज़ादी के, उसके बाद लाकर उस मकाम पर बिठाते जहाँ खुद बैठे होते, बिठाया अपनी शहज़ादी को अपने बाजू, उसके बाद अपने बाएं जानिब हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को बिठा लिया। एक जानिब फ़ातिमतुज़ ज़हरा बैठी हैं, दूसरी जानिब अली के मुर्तज़ा बैठे हैं। इमाम हसन को, इमाम हुसैन को अपनी गोद में बिठाया, बिठाने के बाद अपनी चादर खोली, चादर इन चारों शख्सियतों पर उड़ा दी, हुजूर को मिलाकर 5 हो गए। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और अर्ज़ किया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। इरशाद फरमाया, अर्ज़ किया है परवरदिगार, तूने मेरे घर वालों को पाक करने का वादा फरमाया है। ऐ अल्लाह, अगर कोई मेरे घर वाले हैं तो अली हैं, फातिमा हैं, हसन है, हुसैन है, इनको पाक फरमा दे। अजीज़ दोस्तों, पता क्या चल रहा है? चादर तत्हीर में जो शख्सियतें पाई जाती हैं उनको पंजतन पाक कहते हैं। अजीज़ दोस्तों, इनको पाक क्यों कहते हैं? हर इंसान को खुद को पाक करना पड़ता है। आप भी गुस्ल करके आए, मैं भी गुस्ल करके आया, पाकी की खातिर गुस्ल हमें करना पड़ता है। दिल को पाक करना है, हमें तौबा करनी पड़ती है। जब तक हम तौबा न करें, जब तक हम आंसू न बहाएं, हमारा दिल पाक नहीं हो सकता। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इस पूरी कायनात में जितने लोग पाक होते हैं, ज़ाहिरी पाकी के लिए वो पानी के मोहताज होते हैं, बातिनी पाकी के लिए वो तौबा के मोहताज होते हैं। मगर 5 हस्तियां ऐसी हैं कि वो खुद कुछ नहीं करते, उनका अल्लाह उनको पाक फरमा दिया करता है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, वो 5 हस्तियां कौन हैं? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, सय्यदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम हुसैन सय्यदुश शुहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अजीज़ दोस्तों, आप गौर फरमाएं, जिनको अल्लाह पाक फरमाए हम उनसे प्यार न करें तो फिर किससे प्यार करें? जिनकी तौक़ीर अल्लाह बढ़ाए। और अजीज़ दोस्तों, मोहब्बतें क्या हैं, अज़मतें क्या हैं? अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा हुजूर को दावत दी, हुजूर आप मेरे घर तशरीफ़ लाए, मैं आपकी दावत का एहतमाम करना चाहता हूँ। हज़रत आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम ने दावत कबूल फरमा ली। अब हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ से निकले तो हज़रत उस्मान गनी पीछे पीछे चलने लगे। हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम नोट कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आगे आगे हैं और उस्मान पीछे पीछे हैं, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के कदमों को काउंट करते चले जा रहे हैं कि हुजूर के कदम कितने उठ रहे हैं। हज़रत अली शेर खुदा ने नोट कर लिया कि उस्मान कदम गिन रहे हैं, हुजूर कदम उठाते रहे। आखिरकार हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुँच गए, दावत हो गई। जब दावत ख़त्म हो गई, हज़रत अली शेर खुदा जाने लगे, उस्मान गनी का हाथ पकड़ कर पूछा, ए उस्मान, हुजूर ने जितने कदम उठाए आपने उसको काउंट कर लिया, आप करना क्या चाहते हैं? इरशाद फरमाया, नबियों के ताजदार मेरे घर आए थे, जितने कदम हुजूर ने मेरे घर की तरफ उठाए हैं मैं अपने ग़ुलामों को आज आज़ाद करने वाला हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत सुनकर हज़रत अली शेर खुदा हैरत में पड़ गए अपने घर, बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा से मुलाकात की। सय्यदा पाक ने पूछा, ए अली शेर खुदा, आप बड़े मक़बूल मालूम होते हैं, बात क्या? कहने लगे, आज उस्मान ने दावत की है हुजूर की, और ऐसी दावत मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। खाना तो खाना था ही, मगर एक एक कदम पर उन्होंने एक ग़ुलाम को आज़ाद किया है। सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने इरशाद फरमाया, आप हमज़दा क्यों होते हैं, आप भी दावत दे दें, हम हुजूर की दावत करते हैं। कहने लगे, दावत तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर ग़ुलाम मैं कहाँ से आज़ाद करूँ? उनके पास सैकड़ों ग़ुलाम थे, उन्होंने आज़ाद किए, मेरे पास तो कुछ नहीं। कहने लगे, आप फ़िक्र न करें, दावत दे दें हुजूर को, उसके बाद के काम मैं संभालती हूँ। सय्यदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा की दावत लेकर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास हज़रत अली शेर खुदा पहुँचे। या रसूलल्लाह, मैं भी आपकी दावत करना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया, अली तुम्हारी दावत कबूल है, मैं आ जाऊँगा कल। हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने दावत दे दी। हुजूर निकले कहीं से, अब हुजूर ने कदम उठाने शुरू किए। हज़रत उस्मान गनी ने नोट करना शुरू किया कि हज़रत अली शेर खुदा अब कदमों को काउंट करते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद दीगर। दावत ख़त्म हो गई, हुजूर तशरीफ़ ले गए।
حضرت عثمان غنی نے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے اے علی تم نے بھی قدموں کو کاؤنٹ کیا ہے حضور کے، کیا کرو گے آج؟ تمہارے پاس تو کوئی غلام نہیں۔ کہنے لگے میں نے اپنی مرضی سے کاؤنٹ نہیں کیا، یہ حضور کی شہزادی کے حکم پر میں نے کیا ہے، جواب میں نہیں دے پاؤں گا۔ اس بات کا جواب تو سیدہ فاطمہ الزہرا دیں گی۔ اندر داخل ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنا دامن پھیلایا ہوا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم نے کہا اے فاطمہ، دروازے پر عثمان کھڑے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے، اب آپ کس کو آزاد کریں گے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا میں نے اپنے اللہ سے عرض کیا مولا رسول اللہ میرے گھر آئے، میں بھی کچھ آزاد کرنا چاہتی ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے مصطفیٰ نے جتنے قدم تیرے گھر کی جانب بڑھائے ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے مصطفیٰ کے 1,000 غلاموں کو جہنم سے آزاد میں کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میں کیا عرض کروں کہ ان کی عظمتیں کیا ہیں۔ میرے دوستو، امت کی سب سے بڑی دولت ہے سیدتنا فاطمہ الزہرا کے گھرانے کی محبت۔ عزیز دوستو، یہ محبت جس کو مل گئی اس پر پھر کرم کے سلسلے شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ جس شخص کو اس گھرانے کی وفاداری مل گئی سمجھو کہ اس پر کرم ہو گیا، اور جس نے اس گھرانے سے منہ پھیر لیا زندگی بھر سجدے کرتا رہے اور رکوعوں پر رکوع کرتے رہے، تسبیحوں پر تسبیح پڑھتے رہے، اگر حسنین کی ولا دل میں نہیں، علی مرتضیٰ کی محبت دل میں نہیں، فاطمہ الزہرا کی نسبت اس کو حاصل نہیں، میرے دوستو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور کا کرم اس پر ہوتا ہے جس کے دل میں پنجتن پاک کی محبت پائی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، وقت کے اندر گنجائش نہیں، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کون؟ عزیزان گرامی قدر، حضور ان کو کتنا چاہتے ہیں۔ آیت تطہیر کے نزول کے بعد آپ اٹھا کر دیکھیں تفسیریں، 6 مہینے تک رسول اللہ علیہ السلام ہر روز فجر کی نماز سے قبل حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا کے دروازے پر جاتے۔ عزیز دوستو، اگر وہ کسی کے گھر ایک مرتبہ تشریف لے جائیں اس کی تو قسمت جاگ جائے۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، بندہ کہتا ہے حضور آپ ایک مرتبہ آ جائیں، میری قسمت میں، میرے خواب میں آ جائے، میری قسمت سنور جائے۔ اگر حضور کسی کے گھر میں ایک مرتبہ قدم رکھ دیں اس کے تو بھاگ جاگ جائیں، اس کی تو قسمت عروج پر پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی قدر، فاطمہ الزہرا کا دروازہ وہ ہے، آپ آیت تطہیر اٹھا کر دیکھیں، 6 مہینے تک رسول اللہ علیہ السلام روزانہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر کھڑے ہوتے، ارشاد فرماتے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں نماز، اے نبی کے گھر والوں نماز۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے، اللہ نے تمہیں پاک صاف ستھرا بنا دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ محسوس کریں کہ حضور جس کے دروازے پر آ کر 6 مہینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس ہستی کا عالم کیا ہوگا، اس شخصیت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے دوستو، سیدہ فاطمہ الزہرا سے آج بھی بہت سے لوگوں کو بے رغبتی، ان کے بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں۔ ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں، بعض لوگوں کا آج بھی امت میں یہ فکر ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ بھائی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ حضور جن کے دروازے پر 6 مہینے مسلسل حاضری لگائے تشریف لے جائیں، ان کو کس کی کیا حاجت رہ جاتی ہے۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا وہ ہیں جس کے استقبال کے لیے پیغمبروں کا سردار اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اس کو پھر کسی اور کی حاجت کیا رہ جاتی ہے۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا وہ ہیں جن کے بارے میں نبیوں کے تاجدار ارشاد فرمائے فاطمہ بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ محسوس کریں، آپ کی خدمت میں اتنے درد کے ساتھ میں سب کچھ کیوں رکھ رہا ہوں۔ میرے دوستو، خاندان آل نبی کی وفا، خاندان رسول کی محبت، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ کو عقیدت ہو گئی، آپ کو حضور کی شفاعت کے لیے حاضری لگانی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے سچے وفادار ہیں، میدان محشر میں رسول کی شفاعت آپ کو تلاش کرے گی۔ کہاں ہیں فاطمہ الزہرا کے وفادار، کہاں ہیں میرے بچوں سے پیار کرنے والے۔ عزیز دوستو، سیدتنا فاطمہ الزہرا اتنے بڑے خاندان کے ہونے کے باوجود، اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود، ان کا معاملہ کیا ہے، ان کی سادگی کا عالم کیا۔ عزیزان گرامی قدر، گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے خود کرتی ہیں، دن بھر کام کرتی اور رات میں پوری دنیا سوتی ہے۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا مصلی پر کھڑی ہوتی، قیام ہوتا، رکوع ہوتا، سجدہ ہوتا، اور جب فجر کی اذان سیدنا بلال حبشی کی آواز میں مسجد نبوی سے بلند ہوتی،
سجدے سے سر اٹھاتی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ تیری بندی فاطمہ دل بھر کے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ عزیز دوستو، آپ پیار دیکھیں اللہ کا، محبت دیکھیں اللہ کی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، بات ختم، 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ارشاد فرمایا لوگو مجھے بتلاؤ عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ 50 جواب آئے۔ حضور نے فرمایا کوئی آنسر دل بھاتا نہیں آیا، سوچو، ڈسکس کرو، یہ سوال میں پھر کل کروں گا۔ دوسرے دن حضور نے پھر وہی سوال کیا، لوگوں عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کا جواب دوں؟ ارشاد فرمایا علی دو۔ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ کوئی مرد اس کو نہ دیکھے اور وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے، یہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی سچ سچ بتاؤ یہ جواب تم نے دیا ہے یا میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ الزہرا نے دیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جواب میرا نہیں ہے، یہ جواب فاطمہ الزہرا کا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ جواب میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، یہ میری تربیت کا کمال ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ الزہرا کو دیکھتے ارشاد فرماتے یا ام ابیہا، اے اپنے باپ کی ماں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فدا کی ابی و امی یا فاطمہ۔ پورے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے رسول اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے فاطمہ تجھ پر مصطفیٰ کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ عزیز دوستو کیا کیا میں سناؤں، بس خلاصہ کیا ہے ساری باتوں کا؟ پیار کیجئے، محبت کیجئے، وفا پیدا کیجئے۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی، مٹ جانے والی ہے، اس دنیا سے میں کچھ لے جانا نہیں ہے۔ وفا پیدا کر لیجئے آقا کے گھرانے کی، رسول اللہ کی عطرت کی، رسول اللہ کے خاندان کی۔ یہی محبت میدان محشر میں کام آنے والی ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے پروردگار ہم تمام کو سیدتنا فاطمہ الزہرا کی اور ان کے بچوں کی سچی محبت نصیب فرما دے۔